امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کوئی بھی تہذیب تبھی ترقی کر سکتی ہے جبکہ اس کے حاملین باشعور اور باکردار ہو۔ اسلامی تہذیب میں تعمیر سیرت و کردار کے لیے تمام مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ یہ مقرر کر دیا کہ وہ نیکی کی اشاعت کے لیے اپنے اوقات، اموال اور افکار کو استعمال کریں گے اور اپنے معاشرے کے افراد کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کے لیے انہیں برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت مسلمہ میں 3 خوبیوں کو طلب کیا: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 104۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت اور نیکی کا حکم دے اور منکرات اور برائیوں سے منع کرتے رہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی اگلی آیت میں متنبہ کیا گیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقہ میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں اور آیات دیکھ لینے کے باوجود اختلاف کرنے لگے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو روز قیامت ایک بڑے عذاب میں دوچار کیے جائیں گے۔ اسلامی تہذیب دیگر دنیاوی تہذیبوں کی طرح فقط دنیا کی طرف متوجہ رہنے یا فقط ظاہری عبادات کی رسوم و رواج کی تکمیل میں تمام زندگی صرف کرنے کی دعوت نہیں دیتی، بلکہ یہاں دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں۔ دین کا مطلب ہی ضابط حیات ہے، تو پھر اسے دنیا سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ دنیا کا مطلب ہی ضابط حیات ہے۔ اس کی رنگینیوں میں کھو جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور یہی سے اپنی آخرت کو سنوارنے والے اعمال بھی جمع کرنے ہیں۔ چنانچہ سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا کہ جب تم حج کے مناسک مکمل کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا زیادہ ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اس کے ساتھ ہی متنبہ کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا کر، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 201-202۔ اور ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں بھی بھلائی دے اور بچانا، جنہیں ملے گا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے دین کی پیروی کرنے کے لیے اور شہادت حق کا ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرنا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک قسم یہ ہے کہ مسلم معاشرہ اپنے اندر آنے والے جرائم کو دور کرنے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ اسے دار جہاد کہتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری قسم دعوتی اور فکری جہاد ہے، یعنی عقل و استدلال غیر مسلموں کی جانب سے اسلام کے خلاف پیش کردہ شہادت کا رد کرنا۔ اسے زبان کا جہاد بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم السنتکم، مشرکوں سے اپنے مالوں، اپنی جانوں، اپنی زبانوں کے ذریعے سے جہاد کرو۔ جہاد فی سبیل اللہ کی تیسری قسم مسلح جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ سورۃ بقرہ۔ اور ان سے لڑو جہاں تک کہ فتنہ فساد باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اسلامی تہذیب میں فضائل و اخلاق کی تعلیم کی انفرادی و اجتماعی تعمیر سیرت و کردار میں اہم مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ حدیث بے شک میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کوئی بھی تہذیب اخلاقیاتی کے بغیر پنپ نہیں سکتی۔ اہم اخلاقی اصول یہ ہے کہ انسان چھپے ہوئے اور ظاہر میں بھی اپنے مخصوص اخلاقی کردار میں تبدیلی نہ لائے، جیسا کہ
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ جو ان سے ظاہر ہو اور چھپی ہوئی ہو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَظَهَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنِهِ، سورۃ انعام آیت نمبر 120۔ اور کھلے اور چھپے گناہ کو چھوڑ دو۔ اسلامی تہذیب میں انسانی زندگی کے سیاسی، معاشی، سماجی، معاشرتی الغرض تمام شعبوں کے بارے میں واضح تعلیمات اور ہدایت موجود ہے۔ یہاں دین میں داخل ہونے سے مراد اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اسلامی اصولوں اور ہدایت کی روشنی میں طے کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، سورۃ بقرہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، یعنی دین اور دنیا میں کوئی بھی تفریق نہیں۔ اسلامی تہذیب کی اہم خصوصیت عالمگیریت ہے جو دنیا کی کسی اور تہذیب میں نہیں پائی جاتی، یعنی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، وہ کسی بھی رنگ یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، وہ سب کے سب اسلام کی دولت کے باعث ایک ہی اسلامی معاشرے کے افراد ہیں اور ایک ہی ملتی اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ایسا صرف اس لیے ہے کیونکہ دائمی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں ہمہ گریحت اور عالم گریحت کے اوصاف موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللہِ عَلَیکُم جَمِیعًا، سورۃ اعراف آیت نمبر 158۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اسلامی تہذیب کی امتیازی اور عمومی خصوصیات کے مطالعہ سے ایک اہم چیز سامنے آتی ہے کہ اسلامی تہذیب کی بلند و بالا عمارت کی بنیاد اور حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اگر ایمان موجود نہیں تو پھر یہ عمارت بھی نہیں، اور اگر ایمان ضعف کا شکار ہے تو اس عمارت میں بھی کمزوری دکھائی دیتی ہے، اور اگر ایمان قوی ہے تو پھر اسلامی تہذیب بھی پوری قوت و شان و شوکت اور ستوتوں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ اسلامی تہذیب کے افراد کے اخلاق، سیرت، معاملات کی درستی، ایک ملت ہونے کا تصور، ان کا تمدن، معاشرت، سیاست، احکام، حدود اور قوانین، سب کا دارومدار ایمان کی درستی پر ہے۔ جو صاحب ایمان نہیں تو پھر اسلامی تہذیب کے ساتھ اس کا کوئی علاقہ نہیں۔